تذکرہ ہے قرآن شریف میں۔ کوئی بھی امت اس قربانی سے باہر نہ رہی، ہر امت کے لیے قربانی تھی۔ اور جب اس مسلم امت کے لیے قربانی کے حوالے سے مالک نے تذکرہ جس شان سے کیا، جب اس آیت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کی قربانی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ میں قرآن شریف کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں، مالک نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے، اللہ خود فرما رہے ہیں، یعنی ہم نے، یعنی ذات باری تعالیٰ نے، اے مسلم امہ تمہارے لیے قربانی کے ان تمام جانوروں کو اپنی نشانیاں بنا دیا ہے، نشانیاں اور اپنی نشانیاں۔ قربانی کے ان جانوروں کو تمہارے لیے ہم نے اپنی نشانیوں میں سے بنا دیا، جس طرح فرمایا نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کائنات میں پہاڑ تو بہت ہیں، قرآن شریف نے ان کا الجبال کے نام سے تذکرہ بھی فرمایا، مگر وہ پہاڑ ہیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن ان تمام پہاڑوں میں جب صفا اور مروہ کی بات کی، وہ بھی پہاڑیاں تھیں، اب چھوٹی رہ گئیں، لیکن اس بے نیاز نے قرآن شریف میں جب ان چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیوں کا جب تذکرہ فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ وہ دو پہاڑیاں ہیں، نہ، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں ہیں چھوٹی لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو ادھر قربانی بھی اللہ کی نشانیاں، جانور قربانی کی، ادھر صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں۔ کیوں ہیں؟ کیا خوبی ہے کہ ان کے اندر دھات اور میٹلز اور ان کے اندر معدنیات کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے؟ نہ، اللہ اکبر۔ ان دو پہاڑیوں کو اور ان قربانی کے جانوروں کو اللہ کی نشانی اس لیے قرار دیا گیا کہ ان کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں سے۔ وہ پہاڑیاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے ان کا تعلق، اور ان قربانی کے جانوروں کا تعلق حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے۔ تو جب یہ عام جانور تھے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا، بلین جانور ہیں جو روزانہ ذبح ہو کے ہماری خوراک بنتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر جب ان جانوروں کی نسبت بڑوں سے ہوئی اور وہ قربانی کے جانور کہلائے، خریدنے والے نے قربانی کی نیت سے جب ان کو خریدا، نیت مالک نے کی، جانور کو کیا پتہ تھا مجھے کیوں خریدا جا رہا ہے، نیت مالک نے کی، بس قدرت نے فرمایا پہلے یہ عام جانوروں میں شامل تھے، اب نسبت بڑوں کے ساتھ ہو گئی، میں قرآن میں کہتا ہوں یہ میری نشانیاں ہیں۔ تو بڑوں سے نسبت جب ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی شان اونچی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ مسلم امت کا بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ مارک آف ڈسٹنکشن ہے اس مسلم امت کا۔ میرے برادران، قرآن شریف کی اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بنا دیا، ایک جملہ۔ دوسرا فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ان قربانیوں کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ پھر آگے اللہ نے ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا، ان کے گوشت کو کھانے کھلانے کا حکم دیا، پھر آگے فرمایا کذالک سخرناہا،
اتنے بڑے بڑے جانور، 10-10 لاکھ کا ایک جانور، اتنے مضبوط جسم والے کہ ایک جانور بھی اگر سیدھا ہو جائے اور وہ چھوٹ جائے تو سب آدمیوں کو، محلے کو آگے لگا لے۔ نہیں، ایک بندہ اس کو پکڑتا ہے، اس کو باندھ دیتا ہے، وہ سر جھکا دیتا ہے۔ مالک نے فرمایا یہ تمہارے رعب اور طاقت کا کوئی کمال نہیں ہے، ان قربانی کے جانوروں نے جو اپنا سر جھکایا ہوا ہے، پھر چھری پھرے گی تو یہ ذبح ہو جائیں گے۔ سخرناہا، یہ ہماری قدرت کا کمال ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابعدار کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ ان نعمتوں کو بھی دیکھو اور اللہ کا تم شکر ادا کرو۔ یہ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت مقدسہ تھی۔ میرے برادران، پھر مالک نے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 تھی۔ اب ہم اس کے بعد جب حدیث نبوی کو کھولا، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی طرف جب نظر گئی، سبحان اللہ، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال مدینہ منورہ میں اقامہ قیام کیا۔ مدینہ پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال اقامت اختیار فرمائی۔ ان 10 سالوں میں نبی کریم علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی، ہر سال مدینہ پاک میں قربانی کی، کیونکہ حکم ہی اس وقت آیا تھا، پہلے حکم نہیں تھا۔ مالک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ مالک کا حکم آیا، محبوب اللہ کی خاطر نماز بھی پڑھتے رہو، قربانی بھی دیتے رہو۔ جب تم یہ 2 کام کرو گے تمہارے سب دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ 2 ہی باتیں، نماز وہ بھی رب کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جب مدینہ شریف میں گزارے، ہر سال حضور پاک نے قربانی کی، اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی، اللہ کے حبیب نے جب حج فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 قربانیاں کی، کیونکہ عمر مبارک 63 سال تھی۔ یہ اہمیت ہے اس قربانی کی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ امت کو تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریک دیا، ایک اپڈیٹ کیا، ان کو لائن اپ کیا کہ میری امت قیامت تک ان چیزوں کو، اس قربانی کی اہمیت کو سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانیاں معمولی جانور ان کو مت سمجھنا، یہ تمہارے باپ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یعنی جب تم اس پروسیس میں گزرتے ہو تو تمہارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ تو یہ سنت تب تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، پھر محبوب نے جب یہ قربانی کی تو اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے برادران، صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ سنت تو ہو گئی، ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ آج یہ بھی آپ بھی سوچتے ہوں گے، جو آپ سوچ رہے ہیں صحابہ نے پہلے حضور سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، اس قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جس قدر بالوں کی تعداد موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ کسی اور جانور کے بارے میں نہیں ہے،
مرغا ذبح کر لیں، کون پوچھے گا، آپ کھا لیں گے، اس کو فرائی کر کے کھا لیں تو خوراک بنی۔ نسبت جب بڑوں کی ہوئی تو اس کے ایک ایک بال پر اللہ نے آپ کو نیکی کا اجر عطا لکھ دیا۔ صحابہ کرام کے حوالے سے پوری امت کی تربیت کی حضور علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے 10 ذی الحج اور قربانی کی اہمیت بتائی۔ اللہ اکبر کہ 10 ذی الحج، اچھا اس کی ایک اور انفرادیت یہ ہے، آپ خوش ہوں گے کہ قربانی اور حج دونوں کو ایٹ ون ٹائم، ایک ہی ٹائم سپلیمنٹ کر دیا۔ وہاں 10 لاکھ اگر حاجی ہے وہ حج کرتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات میں رکن اعظم ادا کرتے ہیں، حج کی تکمیل میں ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور پوری مسلم امت قربانی کرتی، یعنی جوڑ دیا گیا، پوری امت کو یونائٹ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اس 10 ذی الحج کی اہمیت بتائی، جس دن پوری امت قربانی، پوری امت قربانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کی جو اہمیت ہے، اگر کوئی شخص اس دن قربانی نہ کرے، جی ایسے کیا ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ اٹھا کے غرباء میں بانٹ دے، جی کا دے لی ٹینشن لینی ہے، ہرگز کوئی اہمیت نہیں اس 1 کروڑ روپے کی۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب مسلمان 20,000 کا حصہ ڈال کے حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کا یہ مختصر سا حصہ غریب مسلمان کا ڈال کر اس سنت کو اگر ادا کرتا ہے تو اس کروڑ کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا حصہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس نے احراق کی دم، اس نے خون بہایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آگے جملے ارشاد فرمایا درود شریف کے ساتھ، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور ویژن کی طرف ہماری ذہن کو موڑ دیا، ہمارا رخ پھیر دیا، جس کو اقبال نے فرمایا تھا، ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا تو شام کا کھانا، پھر خراٹے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زماں اور بھی ہیں۔ اس حشر کے دن حضور علیہ السلام کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمارا رخ موڑا بڑے دن کی طرف۔ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی کہ مر گیا تو ختم، نہ کافر یہ سوچ سکتا ہے، منافق یہ سوچ سکتا ہے، یہودی سوچ سکتا ہے، ہندو اور سکھ تو سوچیں نا، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ علامہ نے فرمایا کہ موت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، عارضی زندگی تھی، اور جو دائمی زندگی ہمیشہ کی ہے اس دائمی زندگی کی صبح موت سے طلوع ہوتی ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ سو میرے برادران، حضور علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے رخ موڑا آخرت کی طرف۔ اللہ اکبر کہ جو تم قربانی کر رہے ہو، تم فارغ ہو گئے، حاجی حج کر کے قربانیوں سے فارغ ہو گئے،
تم نے قربانی کی، فارغ ہو گئے، 3 دن تھے قربانی کی، ختم، بات مکمل ہو گئی، تمہاری طرف سے مکمل ہو گئی۔ مالک حضور نے ارشاد فرمایا جس جانور کو تم نے ذبح کیا ہے نا، اس کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کی شان قیامت کے دن کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ جانور کو ذبح ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، آپ اس کا رنگ بھی بھول چکے ہوں گے، قیمت بھی بھول چکے ہوں گے، مگر یہ حدیث پاک جب نظر سے گزری، فرمایا کہ قیامت کے دن جب قربانی کا مالک اٹھے گا، سب اٹھیں گے، قربانی کا مالک اٹھے گا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قربانی کے مالک اٹھیں گے تو فرمایا ان کی قربانی کا جانور بھی کھڑا ہو جائے گا۔ ویسے غور کریں کتنے انسان اٹھیں گے، اور حضور کی ساری امت جب اٹھے گی اور ان کی زندگی کے ہر سال کی قربانیاں بھی اٹھیں گی، وہ 1 سال کی تو نہیں اٹھے گی، ہر سال کا جانور فرمایا یاتی یوم القیامت، آپ کی یہ قربانی آپ کے ساتھ اٹھی، آئے گا۔ حضور نے مفہوم یہ ہے تمہارے جسم پر تمہارے ہاتھ ہوں گے، تمہارا چہرہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یہ جب جانور اٹھے گا تو پھر فرمایا یاتی بقرونہا واشعارہا واضلافہا، تو یہ جانور بھی اپنے ٹانگوں، کھروں، سینگوں اور اپنے بالوں سمیت اٹھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب آئے گا تو پھر خالی کھڑا ہو جائے گا؟ نہ، کھڑا نہیں ہوگا، پھر اس کی شان ہوگی، پھر اللہ پاک اس کو عظمت جو عطا فرمائیں گے اس دن۔ اس جانور کو میں نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھا، مشکوٰۃ کی شرح مرآت المناجی میں پڑھا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ مرکات سے دیا، وہ بھی مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے۔ جب یہ اٹھے گا اور آئے گا تو اس کے 2 فائدے لکھے ہیں، 2 فائدے۔ نمبر 1 فرمایا یہ آئے گا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قرآن شریف۔ پھر فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن نیک اعمال کا وزن بالکل حق ہے، برحق ہے، یقیناً اعمال ہوگا وزن کا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے بس وہی پھر اس دن خوشیوں میں ہوں گے، اعلیٰ ترین زندگی انہیں عطا کر دی جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کی نیکیوں کے وزن اس دن کم ہو گئے دوزخ۔ میرے برادران، یہ قربانی کا جانور آیا، پھر اس نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ہزاروں میں لاکھوں میں خریدا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب آئے گا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ کی شرح میں لکھا 2 فائدے اس قربانی کے جانور۔ آپ کی باقی نیکیاں بھی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ فرمایا یہ قربانی کا جانور آئے گا، اس کا حصہ نہیں، آپ نے تو حصہ ہی ڈالا، مگر میں نے جو پڑھا فرمایا اس مرکات کے حوالے سے، فرمایا یہ قربانی کا جانور آئے گا اور قربانی کا جو مالک ہوگا اس قربانی کے جانور کو اس مالک کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کا وزن 50 کلو تھے، اس کا وزن پلڑے میں بھی ڈالا جائے گا، اور پھر آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ میں جو پڑھ کر آیا ہوں حوالے کے ساتھ، فرمایا اس نے قدم رکھنا ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
وہ مفتی صاحب نے لکھا کیونکہ تمہاری نیکیاں تمہارے جیسی، اس کا تعلق تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے، سرکار سے اس کا تعلق تھا. اس کو جب ڈالا، سبحان اللہ، میں یقین کر لیں ہم بہت گناہ گار ہیں. آپ کے ایک نمازی جو یہاں سے گئے، اس دن یہاں تربیتی کلاس میں تھے، ابھی میسج حرم شریف سے آیا کہ میں نے بیت اللہ شریف کے 51 طواف کر لیے. کتنے؟ 51 طواف، 4 عمرے. یہ اس کریم کا کرم ہے، جس کو محبت کرتا ہے اسے توفیق زیادہ دیتا ہے. میرے برادران، مفتی صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ اٹھا جانور آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، چلو جی فیصلہ ہو گیا، گنتی ہو گئی، چلو جی آپ تو کامیاب ہو گئے. اگلا کام ابھی پل صراط پر گزرنا ہے. گزر کر فرمایا جائے گا یہ ہے پل صراط، اس سے گزرو وہ جنت ہے. میں آپ سے عرض کروں گا آپ درود شریف بہت پڑھا کرو. میرے پاس عربی متن میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرا ایک امتی جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو وہ ایسے ہوگا، پل صراط سے ایسے ہوگا، یتعلق، پھر اس پل صراط کو چمٹ جائے گا نیچے دوزخ، پھر کھڑا ہوگا. پھر حضور نے فرمایا جب میرا امتی اس حال میں ڈاواں ڈول ہوا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جاءتہ صلاتہ علیہ، زندگی میں اس نے مجھ محمد پر جو درود پڑھا تھا وہ پڑھا ہوا درود اس کے پاس آ جائے گا. اس کے اعمال میں نیکیاں تو اور بھی بڑی تھیں، بڑی نیکیاں تھیں، لیکن فرمایا درود شریف آ جائے گا. ویسے حیرت یہ ہے درود کو پتہ کیسے لگے گا؟ جی درود کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے پڑھنے والا آج پریشان ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جاءتہ صلاتہ علیہ، وہ درود شریف آئے گا، بس پھر خالی نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا پہلے اس کو سیدھا کھڑا کرے گا، پھر اس کو پکڑے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، جب ساری پل صراط عبور ہو جائے گی پھر چھوڑ دے گا. یہ درود کی طاقت ہے تو درود والے محمد عربی کا کیا کمال ہوگا؟ جی یار ہمارا بڑا تعلق ہے، ہم لاوارث لوگ نہیں ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھیر دیجئے پنجائے دیوئے لعین، اس مردود شیطان کا پنجہ مروڑ کے جھٹک دو، مصطفیٰ کے بل پہ قوت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. حضور کو یاد رکھیں، کچھ نہیں ہوتا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا شاہ صاحب کہ مجھے وہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے مسجد نبی میں آپ کو سنا کے آگے چلتا ہوں. حضور کی حدیث شریف بالکل ریاض الجنہ کے سامنے بڑے بورڈ پر لکھی ہوئی ہے. میں صرف ایک حدیث دوسری پھر سناؤں گا. بیٹے نے مجھے وہاں سے واٹس ایپ کی حدیث شریف تھی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت والے دن میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. کیا بچ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہمیں دامن رسول اللہ پہ ناز ہے. میرے برادران، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المناجیب شرح مشکات میں لکھا کہ قربانی کا جانور آیا، آپ کا ایک مسئلہ حل کرا دیا، پلڑا بھاری ہو گیا. قرآن کا وعدہ سچا، آپ سکسیڈڈ ہوئے، کامیاب ہو گئے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
اب دنیا انگلیاں اٹھا اٹھا کے دیکھے گی، یار یہ تو بڑا ماڑا بندہ تھا، 1.5 مرلے کے کوارٹر میں رہتا تھا، آج اس کی نیکی کا وزن اونچا ہو گیا تو میں کنالاں ہی رہندا سا، خبرے میرا کی بنے گا۔ قربانی نے ایک کام آپ کا یہ کیا، اگلا فرمایا کہ جب یہ یہاں سے فارغ ہوگا اور پل صراط پر گزرنے کا وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے قربانی کے جانور آ جا، یہ تیرے مالک کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی سواری بن جا، یہ تیرے اوپر بیٹھیں گے اور پل صراط عبور کر جائیں گے۔ یہ اس قربانی کے جانور کی شان ہے۔ اگلی بات، نبی کریم علیہ السلام نے عشرہ ذی الحجہ، اس لیے حضور نے فرمایا کہ قربانی خوشی سے کیا کرو۔ الترمذی ہے کہ خوشی کے ساتھ کرو، مصیبت نہ سمجھنا، نیکی ختم ہو جائے گی، ذوق شوق کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ نے توفیق دی میرے برادران۔ اور یہ جو 6 دن باقی یا 5 دن باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو عید الاضحیٰ 6 بجے اس مسجد میں ادا ہوگی، تو عشرہ ذی الحج کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ تمام حجاج گھروں کو چھوڑ کے لبیک کی ترانے گا رہے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو ان دنوں میں 9 دنوں میں کسی دن بھی ذی الحج کے پہلے 8-9 دنوں میں جب کوئی مسلمان جب روزہ ایک بھی رکھ لے تو فرمایا وہ ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اگر اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے، جس کی طرف میں غافل، آپ بھی غافل، ان دنوں میں ہر رات عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت جو شخص ادا کرے اور اللہ توفیق دے تہجد کی بھی عطا کر دے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک رات بھی اگر یہ مل جائے ان 9-10 دنوں میں، اللہ تعالی ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر عطا فرماتا۔ وجہ یہی ہے، سارے وہاں جمع ہیں بیت اللہ کے ارد گرد، وہ لبیک 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 کے ترانے گا رہے ہیں، احرام میں ہیں، زائرین کی کثرت ہے، رحمت کی ایک سمندر ہیں، اس لیے پوری امت کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا گیا، نماز میں ثواب کے اضافہ، روزے کے ثواب میں اضافہ، قربانی کے حوالے سے برکات۔ چند جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سے حضور نے منع فرمایا۔ ایسا جانور جس کا کان یا سینگ کٹا ہوا ہے آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے یا سینگ کٹا ہوا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ فرمایا اس سے جانور کے حسن میں فرق آ جاتا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، لنگڑا ہے، عیبدار ہے، اس کی قربانی سے منع فرمایا۔ لیکن جس جانور کے سینگ پیدائشی نہیں ہیں، ایک میں کٹنگ کرانے گیا تو مجھ سے پوچھا کسی نے، مجھے معلوم نہیں تھا، پھر میں جب معلوم ہوا دوبارہ گیا اس کی دکان پہ، اس کو جا کے یہ مسئلہ بتایا۔ سنیے، جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر ہی نہ ہوں یا جس کے کان ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، تو فرمایا اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کتنی سہولت ہے۔ آخری باتیں، نبی کریم نے قربانی کی، درود شریف پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی نا، جب خود قربانی کی حضور نے اپنے ہاتھ سے، صحابی فرماتے میں نے آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کو لٹایا، اس پر قدم رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ قربانی کا جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف، یہی ہوتا ہے نا جی، جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف۔ حضور نے دعا مانگی، مالک اس جانور کا رخ بھی تیری طرف ہے، محمد کے دل کا رخ بھی تیری طرف ہے، دل آپ بھی اپنا دل ادھر موڑے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ اگلا جملہ حضور علیہ السلام کا، قربان جائیں، 2 قربانیاں کی، پہلی قربانی اس میں یہ دعا مانگی، اللہم منکا
یار 10 لاکھ کی قربانی آئے، امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکا دو، میں کچھ نہیں، یار میں کیا ہوں، اگر 10 لاکھ لگایا تو کس نے دیا تھا؟ حضور کی دعا سن کر پڑھ کر سرکار نے یہ لفظ کہے اللہم منکا، اے اللہ یہ قربانی تیری توفیق سے، دوسرا ولکا اور تیرے لیے ہے، اگلا جملہ ان محمد و امت ہی، یہ محمد کی طرف سے بھی قبول فرما، میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اس کا معنی یہ لکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ امت بھی کرے، لیکن یا اللہ اس میری قربانی کے ثواب میں میری امت کو بھی شامل فرما۔ ایک دوسری قربانی حضور علیہ السلام نے جب کی، یہ غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ امیروں کو فرمایا جو طاقت رکھتا ہے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے، ناراضگی ہے، اور جو غریب ہیں مقروض ہیں کچھ نہیں قربان جائیں۔ رسول اللہ کا کرم اتنا ہے، جہاں ملتی ہیں مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جب دوسری قربانیاں کی نا تو یہ دعا فرمائی، ذبح بیدہ، اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، وقالا اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری ساری امت کے وہ غریب قیامت تک جو قربانی نہ کر سکیں محمد کی طرف سے، ان کی طرف سے قبول فرما لیں، میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ کتنے غریب ہیں، اور وہ دعا آپ نہیں مانگیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اور جب مجھے موت آئے تو مسکینی کی موت آئے۔ فرمایا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، قیامت والے دن جہاں مسکین اور میرے غریب ہوں محمد کو وہاں کھڑا کر۔ غریبوں سے محبت تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے غرباء سے کے لیے قربانی کی۔ اور پھر ناخن اور بالوں کا نہ کاٹنا، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جس شخص نے قربانی کرنی ہو فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، رواہ مسلم، تو وہ نہ تو بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، پہلے کٹنگ کرا لے اپنی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آن دی ریکارڈڈ چیز آ جائے، میں بتا رہا ہوں اس اہل سنت کے اولیاء علماء فقہاء اس کیلیبر کے ہیں، ان میں سے کس کس کا نام لیں؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ان کو یہ ایک منفرد اعزاز ہے۔ لکھا ہے انہوں نے خود اپنے قلم سے، مشکات شرح جو مرآت المناجی کی شرح یہ ہے نا مشکات کی، اس میں مفتی صاحب نے خود لکھا کہ میں جب رسول اللہ کے ہاتھوں کی ترجمہ اور تشریح کرنے لگا، میں نے لکھا کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ ایسے نرم تھے، تو فرماتے ہیں بس رات کو سویا تو خواب میں حضور کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف مل گیا۔ جو کام کر آپ کے چوکیدار کی مس کال بھی آ جائے تو آپ فوراً کال کرتے ہیں، تو جو آپ کو اپنا چوکیدار پیارا ہے، یہ اولیاء رسول اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، یہ بس صرف دیکھتے ہیں، گنبد خضرا سے فوراً جواب آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا یار یہ بال اور ناخن نہ کٹوانے کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے لکھا فرمایا کہ 8 ذی الحج سے آگے نیکسٹ 5 دن تک حجاج کرام احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ تمام حجاج احرام کی حالت میں بال نہیں کٹواتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بال نہ کٹوانے کا، ناخن نہ کٹوانے کا اس لیے حکم دیا، تم وہاں نہیں پہنچ سکے، تم وہاں طواف اور منا عرفات اور مزدلفہ میں تم تو نہ جا سکے،
تمہارے بھائی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ نہ ناخن کٹواتے ہیں نہ بال کٹواتے ہیں، تم ان جیسا کام کر لو، بیٹھے یہاں رہو۔ جو کرم نوازیوں کے سمندر وہاں منا، عرفات اور مزدلفہ میں ان پر چھم چھم برس رہے ہیں، جب تم یہ مشابہت ان سے کر لو گے، وہ رحمت کا چھینٹا تمہیں بھی عطا ہو جائے گا۔ یہ مشابہت نیکوں سے ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے اپنی صورت بنا لیتا ہے، رب پھر اس کو بھی اسی میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔